السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج ہم بات کریں گے عورتوں کی ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے ان کے شوہر ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ پہلی غلطی ہے ایکسپیکٹیشن وداؤٹ کمیونیکیشن، یعنی آپ اپنے شوہر سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں وہ یہ کرے گا، سالگرہ آئے گی تو وہ یہ لے کے آئے گا، فلاں موقع پہ مجھے یہ گفٹ دے گا، فلاں مسئلے میں مجھے اس طرح سپورٹ کرنا چاہیے میرے ہسبینڈ کو۔ یہ جو کرنا چاہیے اور کرے گا، یہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا، اس کو ہم کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ یعنی آپ کو کیا چاہیے اسپیسیفکلی نہیں بتا رہے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ کو کس طرح کی سپورٹ چاہیے، آپ کی کیا ایموشنل نیڈس ہیں، کیا فزیکل نیڈس ہیں، آپ اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اسے خود سمجھنا چاہیے۔ اکثر خواتین جب کاؤنسلنگ کے لیے آتی ہیں تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ یہ تو اس کے خود سمجھ میں آنا چاہیے نا، اتنے سالوں کا ساتھ ہے، اتنے سالوں سے وہ میرے ساتھ ہیں، کیا وہ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے نا، کیا جب آپ اتنی سی بات، آپ کو لگتا ہے نہیں اتنی سی بات ہے، تو اس کو کمیونیکیٹ کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ جب آپ اتنی سی بات کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، منہ سے بول نہیں سکتے، تو وہ اپنے عقل اور فہم کی بنیاد پر سمجھے گا کیسے؟ سمجھنا تو مشکل ہے، بولنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ میرے استاد اکثر کہتے ہیں کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کوئی آ کے فرشتہ کان میں نہیں بتانے والا کہ بیوی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے، بیوی کو کیا چاہیے۔ بیوی اگر بتا دے تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں نا، یہ دور ہو جائے۔ تو کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ کی نیڈس ہیں، جو بھی آپ کی توقعات ہیں، اس کو آپ کلیئرلی بتانا سیکھیے۔ یہ چھوڑ دیجئے کہ اسے سمجھنا چاہیے۔ 50 مسائل ہوتے ہیں مرد کے پاس، اور بھی اس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے، جاب کرتا ہے، 50 لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھلے وہ کاروبار پہ بھی جاتا ہے تو وہاں پر بھی 50 اس کے مسائل اس کو گھیرے رکھتے ہیں۔ اس کو بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ نیڈس کیا ہیں، اس کا ذہن بھی نہیں جا رہا ہوتا، فوکس بھی نہیں جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایکسپیکٹیشن کے اوپر زندگی گزاری جائے، کمیونیکیشن کے اوپر زندگی کو لے کے آئیے، اسپیسیفکلی کمیونیکیٹ کرنا سیکھیے۔ دوسری غلطی جو شوہر کو دور کر دیتی ہے آپ سے، وہ ہے مستقل تنقید۔ شوہر کی باتوں کو لے کر مذاق اڑانا، اس کی فیملی میں، اس کے کزنس میں، اس کے اوپر مستقل تنقید کر، کچھ کبھی کبھی تو یہ ٹھیک ہے، اس کو برا نہ لگے شاید، لیکن یہ چیک کر لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ مزاج مستقل بن گیا ہو۔ جب بھی وہ آپ کے سامنے بیٹھتا ہو، آپ اس کی ذات کو لے کر کسی نہ کسی بات پر تنقید کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، تنقید ایسی چیز ہے جو کسی کو پسند نہیں ہوتی، ماں سوائے اس کے کہ وہ اصلاح کے پرپس سے کی جائے۔ مزاح کے پرپس سے کی جا رہی ہے، لازمی سامنے والے کو برا لگے گا۔ ایک بار اگنور کر دے گا، 2 بار اگنور کر دے گا، لیکن دل میں برا جانتا رہے گا۔ آپ کو لگے گا میں تو مذاق کر رہی ہوں، میں تو تفریح کر رہی ہوں۔ مذاق اور تفریح آپ کی ریلیشن شپ کو کمزور کر سکتی ہے اگر اس میں مستقل تنقید آ جائے تو ہاں، کبھی کبھی تنقید کیجئے، تو ساتھ ساتھ تنقید کا دیکھیے ایک فارمولہ ہے ہمیشہ، کہ تنقید ہمیشہ اس وقت آئے گی جب آپ پہلے اس شخصیت کی کوئی تعریف کر چکے ہوں۔ جب آپ کسی پہلو کی تعریف کریں گے نا، شخصیت کی، اپنے شوہر کی، کہ آپ کی یہ بات بڑی اچھی، پھر تنقید کریں گے تو پھر تنقید میں وہ اثر نہیں رہے گا، پھر وہ اتنی بری نہیں لگے گی۔ ادروائز لاشعور ہے نا، یہ مذاق کو نہیں مانتا، اس کو کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ اس طرح سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ڈراؤنی فلمیں دیکھتے ہیں نا، سب کو پتہ ہے یہ مذاق ہے، ڈرامے بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے حقیقت، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے نا، خوف آتا ہے، کیونکہ لاشعور حقیقت مانتا ہے۔ تو آپ کے مذاق کو بھی شعوری طور پر تو شوہر جانے گا کہ ہاں یہ مذاق ہے، لیکن لاشعور اس کو بڑا سیریس لیتا ہے، آہستہ آہستہ نفرت پیدا کرنے لگ جاتا ہے آپ کے حوالے سے۔ تو تنقید سوچ سمجھ کے کیجیے۔ کمپلیننگ موڈ میں نہ رہیں۔ شوہر باہر سے آ گئے نا، پتہ نہیں کیا کیا ایکسپیرینس کر کے آ گئے، ٹھیک ہے، غصے میں آ رہا ہے، کیسے ماحول میں آ رہا ہے، پریشانی میں آ رہے ہیں، آتے ہی آپ کمپلیننگ موڈ میں آ گئے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تمہاری امی نے یہ کیا، تمہارے بھائی نے یہ کیا، تمہاری بہنوں نے یہ کیا۔ کمپلیننگ موڈ کسی کو بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کمپلین کرنے کا ایک خاص انداز آپ کو سیکھنا ہوگا، اپنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بہترین، میں کہتا ہوں کمپلین کرنے کا بہترین موڈ یہ ہے کہ جب آپ ہسبینڈ کو اچھی طرح سرو کر چکے ہوں، رات کو سونے سے پہلے ڈسکس کر لیں، پیار محبت کے انداز کے اندر،
تو چیزیں ایزیلی جو ہے ریزالو ہوں گی. لیکن آتے ہی آپ اس کے مزاج کو جانے بنا کمپلیننگ موڈ میں آتے ہیں. شروع میں شاید 1-2 دن اس کو لگے گا بڑی لاجیکل بات کہی ہے آپ نے, بڑا ظلم ہو گیا آپ کے ساتھ, واقعی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن جب آپ مستقل یہ کرتے رہیں گے نا, ایک وقت آئے گا وہ تنگ آ جائے گا, بولے گا یار آتا ہی کیوں ہے اس عورت کے پاس, اس کے پاس تو کمپلین کے علاوہ کچھ ہے نہیں. پھر بندہ بھاگتا ہے, پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کون حق پہ ہے کون نہیں, پھر بندہ اپنی جان چھڑاتا ہے, بولتا ہے یار ہمیشہ کے مسئلے ہیں. کوشش کیجئے ریسیونگ آپ کی بڑی اچھی ہے, ہسبینڈ کو ایک اچھے انداز میں ریسیو کریں. بعد میں آپ اپنا دل کا غبار اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آتے ہی نہ رکھیں. چائے وائے پلائیں, پانی وانی پیش کریں, تحمل سانس لینے دیں اس بندے کو, اس کو لگے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں, اپنی شریک حیات کے پاس آیا ہوں. ایک اچھا اس کو ڈفرینس فیل ہونے دیں کہ باہر کام پہ تھا, یہ میرا گھر ہے, یہ جنت ہے. اس کو جنت محسوس تو ہونے دو پہلے, ٹھیک ہے. آتے ہی اس کو جب جنت ہی جہنم لگے گی تو وہ بولے گا بھاگو یہاں سے, پھر کسی اور کی جنت میں جاؤ جہاں سکون زیادہ ہے. تو پھر وہ الٹے سیدھے راستوں پہ بھی نکلتے ہیں پھر ایسے لوگ. فرینڈ سرکلس میں جانے سے نہ روکیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہی جاتے رہتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک شخص ہے جو کبھی کبھی جاتا ہے اپنے دوستوں میں اور آپ کو اس پہ اعتراض ہے, یہ بھی آپ کے رشتے کو ویک کرتی ہیں. دیکھیں آپ سے خالی اکیلا رشتہ نہیں ہے, صرف آپ اس کی شریک حیات نہیں ہیں. آپ کے آنے سے پہلے اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ تھے, اس کے بہن بھائی تھے, اس کے بہت سارے عزیز و قارب تھے, اس کے دوست تھے جن کی وجہ سے ان کی زندگی یہاں تک پہنچی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے آپ کی انٹری ہوتی ہے, آپ کے بعد پھر بچوں کی انٹری ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہوتا کہ بیوی کی انٹری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوست احباب کزنس خاندان وغیرہ میں جانا بندہ چھوڑ دیں. ہسبینڈ کو نا اسپیس دیا کریں, تھوڑی دیر اس کو, ٹھیک ہے وہ باہر بھی بیٹھے دوستوں میں فریش ہو کے آئے, اٹس آل رائٹ, اسپیس دیں اپنے آپ کو بھی اس کو بھی. لیکن آتے ہی کام کے بعد آپ کو لگتا ہے کام پہ سے آ رہا بس یہ میرا ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد گھر سے بھی نہ نکلیں, تو یہ بھی غلط ایکٹیویٹی ہے. مطلب اس میں نہ آپ کو اسپیس ملے گا نہ ان کو اسپیس ملے گا. تو کوشش کیا کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں. اور اگر ایسے ہسبینڈ ہیں جو ہر وقت ہی باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور 2 بجے رات کو گھر آتے ہیں, ان کو تو پھر 2 بجے بھی نہ آنے دیں. میں کہوں انہیں تالا لگاؤ, آپ وہیں جاؤ. لیکن میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف ان کو سپورٹ کر رہا ہوں جن کو آپ بالکل ہی نہیں جانے دیتے بیچارے.